السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے آزاد کشمیر کے اندر جو برادریوں کو تبدیل کرنے کا ایک رجحان بڑھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف برادریوں کے اندر جو لوگ جن کو آپ کے ابو اجداد نے شاید کسی اور صورتحال میں ان کو دیکھا ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹرانسفارم کر کے جو مرکزی برادریاں ہیں اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے ہاں سیاست اور کچھ مصلحتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ دلوں میں تو سوال اٹھاتے ہیں، لوگ اپنی نجی محفلوں میں بیٹھ کے اس کے اوپر کویسچن کرتے ہیں، لیکن اس کو پبلکلی کویسچن نہیں کیا جاتا۔ اور جہاں پہ پولیٹکس کی بات ہے وہاں پہ لوگ ووٹ کی خاطر اس جو حساس ٹاپک ہے اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں تو ایک بڑا ہی زبردست مقام ہے۔ اگر آپ سورۃ التین پڑھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سب انسانوں کو بہترین پیدا کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب وہاں پہ تو خدا کے نزدیک کے جو ہے وہ انسانوں کی جتنے بھی انسان ہیں ان کو وہ درجہ بڑا عظیم درجہ دیتے ہیں، اس درجے کو نائب کا درجہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نائب ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ظاہر کرنا تھا تو میں نے انسان کو پیدا کیا۔ اب اس انسان میں راجپوت، چودھری، گجر، جٹ یہ سارے ہی اس میں آ جاتے ہیں۔ پھر اگر ہم آگے چلیں تو یہ بھی کہا گیا کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، میں نے اس لیے قبیلوں میں اور برادریوں میں آپ لوگ جو ہے وہ آپ کی ایک پہچان بنا دی گئی۔ اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے یہ دین کو پھیلایا تو وہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی برادری، ان کی اس کے علاوہ جو ان کا قبیلہ تھا، پھر دوسرے کے قبائل بھی موجود تھے، تو وہ ایک دوسرے کی پہچان کی وجہ سے، قبائلوں کی ٹریڈیشنز کی وجہ سے، کنونشنز کی وجہ سے قبائلوں کی عزت بھی ہوتی تھی، تکریم بھی ہوتی تھی، ان لوگوں کی ایک ویلیو بھی ہوتی تھی۔ اب یہاں پہ جو ہم آپ آزاد کشمیر کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ پچھلے 100 سال میں جن کی کوئی اور پہچان تھی وہ اپنی پہچان بدل کے کسی اور جگہ پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر مین سٹریم جو برادریز ہیں اس میں انڈکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے ابو اجداد سے پوچھیں، اپنے دادا پردادا تک آپ پوچھیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ جو اپنی حیثیت آج آپ کو بتا رہے ہیں یہ اس حیثیت میں یا اس فارم میں کبھی بھی وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت سب سے بڑی ڈیبیٹ آپ دیکھ لیں وہ ایک جنجوعہ راجپوت کی ہے۔ جنجوعہ راجپوت جو ہے وہ بڑی قابل فخر اس کی تاریخ ہے، وہ حکمران رہے راجپوت قبیلوں میں، ایک بڑا قبیلہ ہے، جنگ لڑنے والا بہادر قبیلہ ہے، حکمرانی والا قبیلہ ہے، برادری والا قبیلہ ہے، اور اس کے پرمپرا ایک بڑی وجاہت والی پرمپرا ہے۔ اس قبیلے کی جو آزاد کشمیر کے اندر کچھ لوگ حقیقت میں جنجوعہ قبیلے سے بھی تعلق ان کا موجود ہے، لیکن جو نئے اس میں شامل ہوئے ان نئے شامل ہونے والوں کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو پچھلے آپ کو 100 سال کے اندر اگر آپ اپنے دادا پردادا سے پوچھیں تو نہ ان کے اندر آپ کو کوئی جنگجو والی صلاحیت نظر آئے گی، نہ آپ کو ان کے کسی دادا پردادے میں سے کوئی آپ کو حکمرانی کرتا ہوا نظر آئے گا، اور اس طرح کی کوئی آپ کو چیز نظر نہیں آئے گی جو نئے لوگ اس سسٹم کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کوئی دانیال راجپوت بن گیا ہے، کوئی جنجوعہ راجپوت بن گیا ہے، اور جس کو کوئی برادری نہیں ملتی وہ راجپوت بننے کی طرف جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور مین سٹریم سسٹم کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو لوگ اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، لوگ دبے لفظوں میں اس بات کرتے ہیں کہ یار یہ اپنی برادری کو کیوں بدل رہے ہیں۔ اور بہت سارے ہمارے ہاں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ شاید ہمارا جو بابا تھا، والد تھا، وہ تو راجپوت تھا اور اس نے کہیں کسی اور جگہ سے جو ہے وہ شادی کر لی، اور اس شادی کے نتیجے میں جو برادری کے بڑے لوگ تھے ان لوگوں نے ان سے کٹ آف کیا، انہوں نے کہا جی آپ نے لو لیول پہ شادی کی ہے تو اس لیے ہم آپ کو نہیں مانتے۔ اب ایک وہ بھی خاندان موجود ہے اور اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں، وہ بھی مین سٹریم کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں ملک اعوان کی بھی ایک ڈیبیٹ شروع ہے کہ کچھ لوگ جن کو ہم لوار کے طور پہ جانتے ہیں وہ پھر کچھ ملک لکھنا پسند کرتے ہیں، یعنی جب پاکستان میں جاتے ہیں کشمیر کے اندر ان کے ابو اجداد نے کبھی لواری کہلانا پسند کیا، ملک اعوان کی طرف نہیں گئے، لیکن وہ جب پاکستان کے ایکسپوئر لیا تو وہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہم آپ کے سامنے بات رکھنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ قبائل ایسے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، کوئی بڑا یا چھوٹا جو ہے وہ ہمارے دین اور مذہب میں تو کسی صورت میں نہیں، اگر آپ اس کو دین اور مذہب کو بنیاد بنا کے
اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں تو سارے انسان جو ہے وہ احسن تقویم ہے اور اللہ کے لائق ہے. لیکن ہمارے ہاں جو قبائلیوں کے اندر ایک یاد رکھیں کہ آپ ایک سرٹن قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، جس طرح سے مطلب آپ راجپوت ہیں یا پھر آپ عباسی ہیں، اور آپ نے ایک دوسرے قبائل کو دیکھا. جو مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، ہمارے یہاں ایک لوہار جسے آپ کہتے ہیں وہ ایک قبیلہ ہے، پھر اس کے بعد کمار اور لوہار، اور اس طرح سے اور بھی ایک قبیلے ہیں. ایک قبیلہ جس کو ہم لوگ کاسبی کہتے تھے، وہ آج کاسبی کام کاج کرنے والے. اس طرح سے اپنے قبیلوں کی ایک پرمپرا ہے. جس طرح سے جو ہمارے راجپوت لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زمیندار ہیں، اور وہ زمینوں کے اوپر ان کے پاس زمینیں ہیں اور وہ کام کاج کرتے ہیں. اور اس طریقے سے ایک ہر قبیلے کی ایک اپنی ورث ہے، اس کی پہچان ہے. پھر راجپوت قبیلے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بڑے بہادر ہیں، جنگجو تھے. اور اسی طریقے سے یہ جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں یہ بڑی حساس بات ہے، اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا آج کی پبلک میں جو نوجوان نسل ہے جو اس ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہی ہے. بہت سارے لوگ جن کے آباء و اجداد جو تھے وہ ان کی پہچان کچھ اور تھی، لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو وہ اپنے نوجوان جو ہے وہ اپنی پہچان کو ڈیفرنٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا یہ کویشچن ہے، یہ جو میرے آپ سب کے سامنے ایک ڈیبیٹ اوپن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ بات کریں. اگر آپ جینوئنلی آپ کا کوئی گمشدہ قبیلے سے تعلق ہے، اور وہ قبیلہ جو ہے جس قبیلے سے آپ اپنے آپ کا تعلق ظاہر کر رہے ہیں، اور وہ قبیلے سے آپ کا تعلق موجود ہے اور وہ پلوفن ہے، تو اس کو آپ جو ہے وہ برادریز کے درمیان بیٹھ کے اس ڈیبیٹ کو ونس فار آل ختم کیا جائے کہ یار یہ جو قبیلہ ہے اس قبیلے کی حقیقت کیا ہے اور اس کی برتھ کیا ہے، اور اس کی حقیقت میں کیا کوئی اس طرح کے معاملات موجود ہیں کہ یہ قبیلے اس طرح سے ہیں اور یہ ٹرانسفارم جو کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ کی ہسٹری یہ کہتی ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں کوئی اگر جنگجو پیدا ہوا ہے اور آپ نے کسی جنگجو قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، تو پھر آپ نے کوئی جنگجو راجپوت آزاد کشمیر میں ایک امپیکٹ ہے. اسی طریقے وہ دانیال کے راجپوت ہے، اور مختلف راجپوتوں کے قبیلے میں انڈکشنز میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ ہو رہی ہے. یعنی جس کو کوئی برادری نہیں ملتی تو وہ راجپوت قبیلے کے اندر جو ہے وہ انڈکٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے. کچھ ملک بن چکے ہیں، کچھ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ مطلب پاکستان میں جا کے وہاں سے چیزوں کو امپورٹ کر کے وہ آزاد کشمیر کے اندر اپنی جو سیفٹی سیکیورٹی اور اپنی ایک حیثیت کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے آباء و اجداد پہ فخر ہونا چاہیے. اگر آپ کے آباء و اجداد میں جنگجو پیدا ہوئے ہیں اور آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی نے جنگیں لڑی ہیں، ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ آج جنگجو اور راجپوت بنے ہیں، اگر ان کے آباء و اجداد جنگیں لڑ چکے ہیں یا ان کے آباء و اجداد کوئی اس طرح کی قابل فخر ان کی تاریخ ہے، تو وہ بالکل لوگوں کو بھی بتائیں، ہمیں بھی بتائیں، تاکہ ہماری بھی ایجوکیشن ہو اور ہمیں بھی سمجھ آئے. اور یہ جو ہم انٹرنل ڈسکشن میں کرتے ہیں اور پھر قبیلوں کے درمیان، جنگجو قبیلہ جو ہے وہ بڑی اس کی ورث ہے، اس کی آپ چیلوں میں جائیں، پنجاب میں دیکھیں، وہ بڑی اس کی ایک رسپیکٹیبل قبیلہ ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کو دیکھ لیں تو وہ جو جنگجو راجپوت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یا جو لکھوانا پسند کرتے، اپنے ریسنٹ 3-4 نسلوں میں نہیں نظر آئے گی. ہاں محنت مزدوری کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اپنی ایک حیثیت انہوں نے لوگوں کے خدمت کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کر کے چلتے ہوئے نظر آئے گی. لیکن کوئی لیڈرشپ لیول پہ آپ کو نہیں نظر آئیں گے. انہوں نے کوئی لیڈرشپ پرووائڈ کی ہو، کوئی بہت بڑی جگہ فتح کی ہو. وہ آپ کو ایک ایسے قبیلے کے طور پہ جو دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کے ایک جسے کہتے ہیں ہیلپنگ ہینڈ کے طور پہ ضرور نظر آئے گا. لیکن یہ نہیں آپ دیکھ سکیں گے کہ وہ جو آج ہمارے ہاں جنگجو اور راجپوت بنے ہوئے کہ ان کے آباء و اجداد نے کوئی بہت بڑی جنگیں فتح کی ہیں اور بہت بڑے محاذ فتح کیے ہیں، اور وہ آپ یہ کہیں کہ ان کی ایک بڑی جسے کہتے ہیں قابل فخر اور تاریخ ہے جس میں وہ جنگجو کے طور پہ جانے جاتے ہیں یا پہچانے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. لیکن ایک ان کی جو پچھلے، اگر ہم اپنی پیڑھیوں سے، اپنے آباء و اجداد سے، بزرگوں سے پوچھیں تو تقریباً 100 سال تک جو ہمارے بزرگ آپ کو بتاتے ہیں، تو وہ تو بتاتے ہیں کہ یہ ان کو مطلب کاسوی کہا جاتا تھا، کسب سے ان کا لفظ نکلا ہوا ہے. اب کاسوی سے وہ نکل کے آگے جنگجو اور راجپوت میں ایک نئی نسل ان کی آ گئی. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نئی نسل کے راجپوت ہیں جنگجو، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جنگجو کہیں، ہماری اپنی ایک حیثیت ہے، پہچان ہے. تو بالکل آپ کی پہچان ہوگی، حیثیت ہوگی. لیکن آپ اپنے جا کے دادا سے پوچھیں، پردادا سے پوچھیں، نسل میں سے کوئی ایک بندہ نکال کے لے کے آئیں جو یہ کہے کہ جناب آپ جو تھے وہ جنگجو راجپوت تھے. مطلب ایک شخص مسٹر اے کو آج وہ جنگجو ہے اور اس کا جو دادا ہے، پردادا ہے، وہ اپنے آپ کو کاسوی کہتا تھا اور پھر وہ اس میں خوش بھی تھا. اور باقی قبیلے بھی کوئی کسی کی تقریم میں کمی بیشی نہیں ہوتی تھی. یعنی ٹھیک ہے، جو جس قبیلے سے ہے اسی قبیلے سے اس کی حیثیت تھی، اس کی ورث تھی، اور اسی حساب سے وہ جو اس کا سرٹن رول تھا وہ اپنا رول ادا کرتا تھا. لیکن جب آپ جمپ انٹو دا
یعنی ایسے قبیلے میں جس سے آپ کا یعنی ہسٹری میں نہیں نظر آتی اور اس کا آپ حصہ بن جاتے ہیں، تو یہ فرق ہے۔ جب میں نے بتایا کہ جو ہمارے ہم تو جو سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ایک اس اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ وجدان ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا اظہار ہے، ہر شخص مظہر خدا کا اظہار ہے۔ وہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا ایک امپیکٹ اور بھی ہے، جو مذہبی امپیکٹ ہے اس میں اللہ کے نزدیک پہ سورہ آپ دیکھ لیں کہ کسی کالے گورے کو صرف تقوی کی بنیاد کے اوپر اللہ کے ہاں ایک ورث ہے۔ اور پھر اگر ہم اس کو روح کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سارے انسان جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے، احسن تقویم بھی ہیں، لیکن پھر ساتھ ہی قبیلوں کی بھی اہمیت موجود ہے، جس سے آپ ایک دوسرے کی پہچان کرتے ہیں۔ یہ جی عباسی برادری سے ہیں، یہ جناب راجپوت برادری سے ہیں، یہ گجر سے ہیں، یہ جٹ سے ہیں، یہ مختلف برادریوں سے ہیں۔ لیکن اس میں ایک ایسی برادریوں کا کوئی مکس ملاپ آ گیا ہے کہ جن کے آبا و اجداد کچھ اور تھے اور آج ان کے بچے جو ہے وہ کچھ اور اپنے آپ کو ڈپکٹ کرتے ہیں۔ یہ ڈبیٹ اوپن ہونی چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں بات چیت کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی افینڈ ہونے کی بات نہیں ہے، اس میں کسی کو جو ہے وہ ہاں اگر کسی کے پاس کوئی آرگومنٹ ہے اپنی حیثیت کو اپنی اس ساری ڈبیٹ کے اوپر وہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جناب واقعی ایسی بات نہیں ہے، اور ہماری جو ہسٹری ہے وہ یہ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے۔ وہ اپنے سامنے کوئی 2-4 بڑے برادری کے لوگوں کو بٹھا کے اس بات کو منوا لیں تو ٹھیک ہے، اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو جس قبیلے میں جس حیثیت میں آپ لوگ تھے اسی حیثیت میں اسی قبیلے کی حیثیت میں آپ لوگ آگے چلیں، اپنی عزت برقرار رکھتے ہوئے حیثیت برقرار رکھتے ہوئے آگے چلیں۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ بلیک میلنگ پہ آ جائیں کہ جناب آپ ہمیں جنجو اور راجپوت مانیں تو تب ہم آپ کے ساتھ مل کے چلیں گے، آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ رشتے تعلق بنائیں تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہماری حیثیت کو مانیں تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اور بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ہمارے برادریوں کے پردھان بیٹھ کے یہ بات مان لیتے ہیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں یہ ڈیفرنس۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بڑی جنگجو قسم کی قوم تھی اور جو گمشدہ ہو گئی تھی، اور اب اچانک سے ان کے اندر جو ہے وہ بہادری کی علامتیں جھلک اٹھی ہیں اور ہمیں اس کو ماننا چاہیے، اور ان کی جو گمشدگی سے اس سے نکل کے ان کو جو مین سٹریم ان کی حیثیت ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو جس حیثیت سے وہ لوگ رہتے تھے اسی حیثیت سے آگے بڑھیں، دنیا میں مقام حاصل کریں، بزنس کریں، جو ہے وہ اپورچونٹی کانسٹیٹیوشن کے مطابق سب کے لیے ایکول ہے، جائیں جا کے اپنے آپ کو پرفارم کر کے ایک اپنی حیثیت بنائیں، اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اپنی حیثیت کو بدلیں، اپنے رہن سہن کو بدلیں، اپنی حیثیت کو بدلیں، اور جناب باعزت طریقے سے جیسے ابھی بھی باعزت ہیں آگے بھی باعزت رہیں۔ لیکن یہ جو ہے جس میں کنفیوژن ہے کہ یار آپ اس میں سے آپ کی یہ حیثیت ہے یا نہیں ہے، اس حیثیت کو اس ڈیبیٹ کو مل کے حل کرنا چاہیے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں